بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تمام عالم کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ وقت میں اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جو وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، جن باتوں کی تلقین کی، وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کارآمد باتیں ہیں۔ ہر دور میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں کارآمد ہیں اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی۔ بڑی تاریخی باتیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمائی اور وصیت بھی کی کہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہاری جو کامیابی ہے، تمہاری جو طاقت ہے، وہ غریبوں کی مدد کے اندر چھپی ہوئی ہے، مسکینوں کے ساتھ پیار کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، اگر اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو جو انسانوں کا عام مزاج ہے، لوگ زیادہ طاقتور لوگوں کو پسند کرتے ہیں، زیادہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے لوگوں سے یاریاں لگانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے محبت کر کے بھی دکھائی، اور پھر ساتھ میں یہ بشارت بھی دے دی کہ میرا جو امتی، مجھے جو ماننے والا ہوگا، دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر یہ غریبوں کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ غریبوں کے ساتھ پیار سے بولیں گے، آپ غریب کے دکھ درد میں ساتھ آئیں گے، غریب کے زخم پر ملہم لگائیں گے، اس غریب کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے۔ لیکن جب یہ کام آپ کر رہے ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا عمل کا دار و مدار تو
نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اگر وہ تصویر کسی غریب کو کچھ دیتے ہوئے اس لیے کھینچی جا رہی ہے کہ میری بڑی عزت افزائی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو پھر وہ مدد نہیں ہے، وہ بے ایمانی ہے، بددیانتی ہے، ایک غریب کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں جی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، اب جو بھی لوگ دنیا میں ہیں اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی مقام دے رکھا ہے. ہر ایک بندے کے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیچے کوئی ماتحت نہ ہو. ہر ایک بندے کے نیچے کوئی ایک نہ دو لوگ ماتحت ہیں، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے ضعیف ماں باپ ہیں، یا اس کی دکان پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں، یا اس کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں. کوئی نہ کوئی ہے جو اس کے ماتحت ہے. اب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا وتیرہ کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ اپنے سے ماتحتوں کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سارے بزدلوں نے ایک بات بنائی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. اللہ کے بندے، اخلاق کو مکمل کرنے کا جو معیار نبی علیہ السلام نے دیا، جب تک اس معیار پر نہیں پہنچتے تو اخلاق کیسے آئے گا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں. ابو جہل پڑوسی ہے نبی علیہ السلام کا، ظالم ہے. عقبہ بن ابو معیط پڑوسی ہے نبی علیہ السلام کا، ظالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے. عتبہ، ولید، امیہ، ہندہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تکلیف کے دنوں میں کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے صبر کے ساتھ کام لیا. مدینے چلے گئے، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. نبی علیہ السلام پھر مکہ آئے. اب مکہ میں فتح حاصل ہو چکی ہے، وہی مکہ ہے. اب نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں قلم ہے. سنیں اخلاق کب پیش ہوتا ہے؟ اخلاق پیش کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. اخلاق اور چمچہ گیری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب جب نبی علیہ السلام بیت اللہ میں آئے تو نبی علیہ السلام بطور حاکم بیت اللہ میں تشریف رکھتے ہیں، بطور امیر اس علاقے کے نبی علیہ السلام. پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو فاتح بن کے ہوئے. اب جو رسول اللہ کے ہاتھ میں قلم ہے فتح مکہ کے بعد، اس قلم میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ سامنے جو ملزم پیش ہوتے ہیں ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب اخلاق جو ہے وہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ نہیں دکھایا جاتا. اخلاق طاقتور لوگوں کے دربار میں نہیں دکھایا جاتا. اخلاق چودھریوں کے گھروں میں جا کے، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کے دفتر میں جا کے، اور بڑے بڑے رئیس لوگوں کے جا کے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں میاں صاحب، مولانا صاحب، وہاں اخلاق نہیں ہے. یہ ضرورت ہے بس. اخلاق تو وہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کو آپ کو اللہ نے قدرت دی کہ آپ جن کو سزا بھی دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. اب نبی علیہ السلام وہی مکہ ہے. ظلم ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام صبر کرتے تھے. اب وہی مکہ ہے، ظالم پیش کیے جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں. تو معاف کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے جی؟ معاف کرنے کے لیے سزا دینے کا اختیار ہونا ضروری ہے. تو پتہ یہ لگا کہ
جو کمزور ہوتے ہیں آپ سے ان کو معاف کرنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے. اپنے سے کمتر سے عزت سے بولنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے. بڑے بڑے چودھریوں کے پاس, بڑے بڑے پولیس افسران کے پاس لوگ جا کے چمچا گیری کرتے ہیں. یہ اخلاق کا معیار نہیں ہے. جب جو تمہارے دفتر میں آیا, جو تمہارے پاس پہنچا, جس نے تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا, جو تم سے کمتر ہے, جو تم سے کمزور ہے, جو تمہاری طرف امید کی نظروں سے دیکھتا ہے, اس کے سامنے حقارت سے بات کرتے ہو, اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چاہتے ہیں کہ ہاں اب یہ جس میں نے اپنے بندے کو جس جگہ قدرت دی ہے یہاں یہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنی ہے. کیا کرنی ہے جی؟ محبت. محبت میں تو بندہ چمچی بھی مارنے لگتا ہے, محبت میں بندہ آگے پیچھے پھرتا ہے. میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, 2 سال پہلے انہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو تا زندگی جو سب سے خاص ان کی گفتگو میں ہم نے بات نوٹ کی, جو پلے باندھی, وہ یہی تھی. سارا دن بار بار اس بات کو اپنے ساتھ والوں کو یاد دلاتے تھے کہ بیٹا تمہاری کامیابی کمزوروں میں چھپی ہوئی ہے. تمہاری کامیابی بڑے بڑے وزیروں میں, بڑے بڑے افسران کے پاس, بڑی بڑی حکومتوں کے پاس نہیں. تمہاری کامیابی غریبوں میں, تمہاری کامیابی مسکینوں میں, تمہاری کامیابی بیماروں میں, تمہاری کامیابی محتاجوں میں چھپی ہے. یہ جو لوگ تم تک آ رہے ہیں, غلطی سے بھی کبھی ان سے غصے کے ساتھ, ناراضگی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ میرے کمتر بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور اگر آپ کمزوروں کی مدد کریں گے نا جی, آپ اگر کمزور لوگوں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کریں گے. آپ کمزوروں کو عزت دیں گے اللہ آپ کو عزت دیں گے. آپ اگر کمزور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے. آپ اگر کمزور لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کریم آپ کا قد بڑا کر دیں گے. آج لوگ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہم بڑے ہو جائیں گے. نہیں, اپنے سے کمتر کے ساتھ اگر آپ جھک کے ملیں گے, عاجزی سے ملیں گے, پیار سے ملیں گے, محبت سے ملیں گے, تبھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرمی عطا کی ہے. آپ کمزوروں سے محبت کریں گے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسی ایسی باتیں نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جو بندہ ان کو پڑھتا جائے, سر دھنتا جائے, اور پھر اسے ضرورت باقی نہ رہے دنیا میں کسی چیز کی. کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر, ہمیشہ نیچے دیکھنا, اوپر نہیں دیکھنا. کدھر دیکھنا ہے؟ اور نیچے رات کو سڑک پہ چلتے ہوئے, یہ لدھیانے کا مشہور پل ہے جگراؤں پل, یہ فیروز پور روڈ, جلندھر بائی پاس, ہمیشہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے نیچے دیکھنا ہے. یہ جو سڑک کے کنارے لوگ اخبار بچھا کے سو رہے ہیں, ان غریبوں کو دیکھنا ہے, اور پھر اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ان سے بہتر زندگی دی. یہ اوپر کو سر اٹھا کے کہاں دیکھ رہا ہے؟ بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو, کاروں والوں کو جا کے پوچھو تو صحیح, ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں رئیس زادے, اور 24 گھنٹے بس یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ فلاں بیماری کا علاج ہو جائے, فلاں بیماری کا علاج ہو جائے. ارے لوگوں, نیچے دیکھو. رسول اللہ نے کہا نیچے دیکھو, اپنے سے کمتر کو دیکھو, اپنے سے کمزور کو دیکھو. لوگ سڑک پر سو رہے ہیں,
لوگ بستر پر سسک رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، لوگ اسپتالوں میں ہیں، جان ہے، زبان نہیں چلتی، لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کئیوں کے پاس پیر نہیں ہے، کئیوں کے پاس کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، تم کہاں چکر میں لگ گئے کہ فلاں نے اس طرح شادی کی، میں اس طرح شادی کروں گا، فلاں یہ خرید لایا، میں اس کے مقابلے میں یہ خرید لاؤں گا۔ اللہ کے بندے نیچے دیکھو، تمہارے سے نیچے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں جن کو زندگی جینے کا مکمل سامان میسر نہیں ہے، کس چکر میں چلے گئے؟ نیچے دیکھو گے تو پھر زندگی خوبصورت نظر آئے گی، نیچے دیکھیں گے زندگی خوبصورت نظر آئے گی، پھر پتہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دے دی، اللہ نے جو عزت دے دی کہ 4 وقت کی روٹی، پہلے 2 وقت کھاتے تھے، آج کل لوگ 4 وقت کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام کو رات کو، کہ 4 وقت کی روٹی عزت سے کھا رہے ہیں۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا، اکثر لوگ روزانہ، اللہ کا کتنا احسان ہے اس مرکز پہ، روزانہ بے شمار لوگ اپنی ضرورتیں لے کے آتے ہیں، تو بعض حضرات بار بار آتے ہیں، اب بھی یہی معمول ہے، بعض حضرات بار بار آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو سوال کیا والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابو جی یہ کئی لوگ تو بار بار آتے ہیں، آپ بار بار گلہ کھول کے ان کو پیسے بھیجتے ہو، بار بار آتے ہیں آپ، بار بار ان کو سامان خرید کے دیتے ہو، تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا بیٹا یہ کیا اللہ کا بہت بڑا شکر نہیں ہے؟ سب لوگ سنیں، سارے ہی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اسلام نے جو نصیحتیں کی ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے نام رجسٹر نہیں کروائی، نبی علیہ السلام نے جو روشنی عطا کی پوری کائنات کے لیے عطا کی ہیں۔ تمہارے ابو جی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ کئی بات، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے چند واقعات بتائے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا کم تیز چلتی تھی، وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے، ہوا کم تیز چلتی تھی، وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے۔ تو ہمیں کیا کہنے لگے؟ میں کہا جی بندے بار بار آ جاتے ہیں، شاید جھوٹ نہ بولتے ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کے پاس کوئی فیکٹری میں، کوئی دکان پر کوئی کچھ آ جاتا ہے بندہ کہ جناب ہماری مدد کر دو، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جل جا بھاگ جا، تو ہٹا کٹا ہے۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کوئی گھوڑے پر بھی بیٹھ کے آ جائے اور مانگنے لگے، ہاتھ پھیلا دے۔ کیسے تربیت کی ہے امت کی؟ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، پوچھا کہ ابو جی یہ بار بار آ جاتے ہیں، بار بار روزانہ ہی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، سامان دینا پڑتا ہے، تو بڑی خوبصورت بات کہنے لگے، فرمایا مجھے میرے باپ نے سکھائی تھی، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اب اس بات کے لیے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں، اور بولو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ کیا بھائی تھا؟ کیا ہم رجسٹری لکھوا کے لائیں؟ بندے کی قدرت نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہو، کوئی انسان یہ بات طے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ اللہ طے کرتا ہے۔ اور بندے کی قدرت یہ بھی نہیں کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ بھی کون طے کرتا ہے؟ اللہ ہی طے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اللہ نے ہم پہ فضل نہیں فرمایا کہ ہم مانگنے والوں میں نہیں ہیں، دینے والوں میں رکھا؟ کن میں رکھا جی؟ دینے والوں میں رکھا۔ اور جب اللہ نے دینے والا بنا ہی دیا، پھر نخرے کیوں ہیں؟ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دینا کس کو ہے؟ اللہ کے بندوں کو۔
طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تقسیم کن میں کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں میں۔ کل قیامت والے دن آتا ہے نا روایتوں میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں میں بھوکا تھا، تجھے کہا کھانا کھلا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا تھا، تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کب کہا مجھے کھانا کھلا؟ فرمایا کیوں؟ فلاں وقت میں وہ سائل آیا نہیں تھا تیرے گھر کے دروازے پہ، اس نے آواز نہیں دی تھی کہ مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلا دو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹا کدھر دیکھنا ہے جی؟ نیچے دیکھنا ہے اپا۔ کدھر دیکھنا ہے؟ نیچے دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا ہے کبھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے، پرواہ نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر تم نماز پڑھنے لگ پڑے، دو چار چھیڑ رہے، اچھا ملا جی بن رہا آج کل۔ آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے، دو چار مخالف آپ کی برائی کرنے لگے کہ اچھا تم تو یہ کرنے لگے، اس میں سے پیسے کھا جاؤ گے۔ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو ساتھ میں جس کو چڑ ہوئی وہ آپ کی مخالفت کرنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے، اگر کوئی ملامت کرے، پرواہ نہیں کرو، پرواہ نہ کرو۔ ادھر دیکھو نا، آپ تاریخ اٹھائیے نا، پیارے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور دین کی بنیاد رکھی۔ کتنے لوگ ہیں رسول اللہ کے ساتھ؟ دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے؟ اگر تاریخ اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ جس دن اعلان کیا اللہ کی توحید کا اور یہ بتایا کہ اللہ کا رسول ہوں، تو ساتھ میں کوئی بھی نہیں، ساتھ میں کوئی بھی نہیں۔ اور برائی کرنے والے، مخالفت کرنے والے بہت دور نہیں، دیوار سے دیوار ملتی ہے، ابو لہب کی اور رسول اللہ کے گھر کی دیوار سے دیوار ملتی ہے۔ مخالفت کرنے والے سب سے پہلے پڑوسی، دائیں طرف کا پڑوسی بھی مخالف، بائیں طرف کا پڑوسی بھی مخالف، اور پھر سارا مکہ مخالف، بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے بدترین اس دور کے انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور کیا چاہتے ہیں کہ ایک محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ کفر، نقل کفر نباشت کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر انہوں نے زور لگا کے دیکھ لیا، آج ابو جہل اور عتبہ کی نسلیں باقی نہیں ہیں، اور پوری کائنات میں دن میں 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے ہر ایک نماز میں نمازی بیٹھ کر محمد رسول اللہ پہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ نے پابندی لگا دی، اللہ نے پابند کر دیا کائنات کی سب سے بڑی قوم کو کہ جب تک نماز تو پڑھنی اللہ کے لیے، لیکن جب تک اتحیات میں میرے رسول پر، میرے رسول کی اولاد پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر، ان کے اہل بیت پر اور ان پر جب تک تم سلام ہی نہیں بھیجتے، نماز بھی نہیں ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے، آپ کوئی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، کوئی NGO بنائیں، یا آپ 5 وقتہ نمازی بنیں، داڑھی رکھیں، کوئی دین کا کام کرنا شروع کریں، اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، اپنے کام کی طرف توجہ۔ اسلام کی یہ بہترین خوبی ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ جو ممبر ہیں مسجدوں کے، ان سے ہمیشہ اسلام کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، کبھی کسی مذہب کے خلاف، کبھی کسی اور کے خلاف کوئی بات اسلام نے نہیں کہی ہے۔ اسلام اپنی خوبی کی بات کرتا ہے، اسلام اپنے پروڈکٹ کی بات کرتا ہے، اور دنیا کا اصول بھی یہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی بہت بڑی کمپنی جو گاڑیاں بناتی ہے یا کھانے پینے کا کوئی سامان بناتی ہے،
لمیٹڈ فرموں کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی کمپنیاں جو مشہور ہیں. کبھی اخبار میں آپ نے پڑھا جس طرح ٹاٹا کا نمک ہے یا ٹاٹا کمپنی ہے یا آپ یہ دیکھ لیں ہنڈئی ہے یا بڑی بڑی کمپنی ہے، کبھی آپ نے پڑھا کہ اخبار میں انہوں نے اشتہار دیا ہو کہ یہ فلاں دوسری بڑی کمپنی کی گاڑی اچھی نہیں ہے، اس کو مت خریدیے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. وہ جب بھی اشتہار دیتے ہیں اپنی گاڑی کی خوبی کا اشتہار دیتے ہیں. اسلام نے یہ روایت پہنائی لوگوں کو، اسلام نے یہ دستور قائم کیا کہ ہم کسی کی مخالفت کر کے اپنی اشاعت نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے خلاف بول کے اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتے. اسلام نے یہ کہا کہ ہم صرف اپنی پروڈکٹ کو اچھا کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں. اگر ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا تو پھر ہمیں دوسروں کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اور ایک تسبیح ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ بس یہ پڑھتے رہنا، یہ وصیت میں لکھا ہے. فرمایا اس کا ذکر، اس کی تسبیح کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں، جو ان کو نصیحتیں کی تھیں جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں، ان کا اصل مقصد ان نصیحتوں کا یہی تھا کہ بعد میں آنے والے دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے ان تک یہ نصیحتیں پہنچ جائیں تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں اس باتوں سے. تو اپنی زندگی کو تھوڑا اسکین کرتے رہا کریں، اپنے اندر اپنے آپ کو تھوڑا دیکھتے رہا کریں. کسی اور پر مصیبت آ جائے نا، اس حد تک گر گئے ہیں نیچے، کسی اور پر مصیبت اگر آ جائے کہیں گے اچھا اس پہ تو اللہ کا عذاب آیا، بڑی بدماشی کرتا تھا. اور جب اپنے آپ پہ بیماری آ جائے تو کیا آیا بھائی؟ اتنی زبان کو منہ پھٹ نہ بناؤ. اللہ نے جج نہیں لگا دیا دوسروں کے اوپر، کسی انسان کو دوسرے پر آجاداری نہیں دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو. تم بتاؤ گے کہ کون ذلیل ہے کون عزت دار ہے؟ کس پر جو مصیبت آ گئی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یا اس کے اعمال کی وجہ سے آئی، یہ آپ طے کریں گے. آپ اپنا کردار طے کیجئے جناب، اپنا کردار طے کیجئے. کبھی بستر پر لیٹ کے رات کو یہ بھی سوچئے، ہمیشہ بس ایک ہی بات کا رونا لگا رکھا ہے کہ فلاں نے ہماری بے عزتی کر دی تھی، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، فلاں بے ایمان ہے، فلاں ٹھگ ہے، فلاں چور ہے. اچھا جی ساری دنیا ہی خراب ہے، یہ ساری دنیا ہی خراب ہے، فلاں چور ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں ٹھگ ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. ایک دفعہ رات کو بستر پر لیٹ کے ذرا دوبارہ پچھلا رجسٹر کھول لو. تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ ظاہری ہمارا لباس یہ طے کر سکتا ہے کہ آپ بڑے ولی اللہ نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. کبھی رات کو اس سے پوچھو تو صحیح کہ کن کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، کن کے ساتھ پیسوں کی ٹھگی ماری اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتا ہے، کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، کب کب اپنی ماں باپ کے آگے بدتمیزیاں کرتا رہا اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا سمجھتا ہے، کس کس کے ساتھ 1 روپے کا مال 10-10 روپے کا بیچا، لوگوں سے بے ایمانیاں کی اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتا ہے. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ جب اپنی سکیننگ کر لیں گے تو یہ طے ہو جائے گا کہ پچھلے 20-25 سالوں میں، پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے. اور جو بندہ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتا،
تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ جو اپنی قسمت بدلنا نہیں چاہتے، اللہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی قسمت بدلی جائے۔ جو اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتا، یہ رونا رونا چھوڑ دو بس کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے۔ پہلے یہ جو اللہ نے جسم آپ کو امانت دیا، یہ جو ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان دی ہیں، ایک دفعہ ان کا حساب مرنے سے پہلے خود بھی کر لو۔ اگر ان میں غلطیاں ہیں، اگر ان میں کوتاہیاں ہیں، اگر ان میں بے ایمانی ہے، اگر ان میں ریاکاری ہے، اگر ان میں تکبر ہے، اگر اس میں غرور ہے، بذات خود اس کو درست کر لو گے تو اللہ دنیا میں راضی ہو جائے گا۔ اور اگر غلط فہمی میں جیتے رہیں گے تو جیسے ہی قبر میں جانا ہے، قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ دائیں پسلی ٹوٹ کے بائیں پہ چڑھ جائے گی، پھر یہ ساری غلط فہمی اس وقت نکل جائے گی، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وقت بھی ہو گیا ہے، گزارش یہی ہے کہ یہ جو چند نصیحتیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آپ کے سامنے گوش گزار کیے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان کے اوپر عمل پیرا رہنا ہے تاکہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی وہ راہ نجات ہے، وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔